کہ نبی کی شفقتوں کا عالم، نبی کی محبتوں کا عالم، نبی کریم علیہ السلام کی ہمدردیوں کا عالم تو یہ ہے۔ آپ کی ہمدردیاں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور آج امت پیغمبر اپنی محبت کا اظہار کن طریقوں سے کر رہی ہے؟ آج آپ نے یہ 2-3 دنوں میں آپ نے جو حشر اس ملک کے طول و عرض میں دیکھا ہوگا، میں تو 2 دن سے ایسی ویڈیو لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ انسان سوچتا ہے زمین کیوں نہیں پھٹی، پتھر کیوں نہیں آئے، نبی پاک کا مقدس نام استعمال کیا اور عورتوں کو ننگا کیا بازار میں۔ برہنہ سر عورت بیٹھی ہے، شہر میں جا رہی ہے، پورا شہر اس کو دیکھ رہا ہے۔ سچ بتاؤ اہل ایمان، مسلک کی قید سے ہٹ کر، فرقے کی قید بندیوں سے دور ہٹ کر، نبی کی ذات مقدس کو سامنے رکھتے ہوئے، دین مصطفیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے، کیا یہ میرے پیغمبر کا دین ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ عورت 4 دیواری کو چھوڑ کے شہر میں آ جائے مردوں کے بیچ میں؟ نبی کا دین تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ او میرے پاک پیغمبر کی بیویوں، امہات المومنین، تم مومنوں کی مائیں ہو، کیا ہو؟ ساری کائنات کے مومن تمہارے بیٹے ہیں، اور میں اللہ کہتا ہوں کہ تم مومنوں کی مائیں ہو۔ ماں ہونے کے باوجود بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم باہر آؤ، تو پھر کسی اور کو کیا اختیار ہے کہ وہ نام نبی کا استعمال کرے ہو یہ حال ہو؟ اور اب تو اتنی ترقی ہو گئی، چونکہ بدعت بانچ نہیں ہوتی۔ کیا؟ میرا ایک جملہ یاد رکھنا، بدعت کبھی بانچ وہ بچے دیتی رہتی ہے، انڈے دیتی رہتی ہے۔ ایک بدعت پیدا ہوتی ہے، وہ اتنے بچے جنم دیتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ورنہ ہری پور والوں، میرے نبی کی سنت جو ہری پور میں ہے وہ مکہ میں ہے، جو ہری پور میں ہے وہ امریکہ میں ہے، جو پاکستان میں ہے وہ ہندوستان میں ہے، جو ہندوستان میں ہے وہ کائنات کے دوسرے خطے میں۔ سنت ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے، نماز فجر 2 فرض 2 سنتیں۔ بتاؤ روئے زمین میں کہیں فرق آیا ہے کسی جگہ؟ قوم میں، ملک کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے سنت ہر جگہ ایک ہی طریقے پہ ہوتی ہے، اور بدعت بانچ نہیں ہوتی، یہ ہر علاقے کی اپنی پیداوار ہوتی ہے۔ یہی جشن عید میلاد النبی کے نام پہ جو جشن منایا، یہ صراحتاً بدعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گلی میں یہ الگ رنگ پہ آتی ہے، ہر شہر میں اس کی شکل و صورت الگ ہوتی ہے۔ کہیں دیکھو گے پگڑیوں والے ناچ رہے ہوں گے، کہیں دیکھو گے لڑکے ناچ رہے ہوں گے، کہیں آپ دیکھو گے مولوی جو ہے وہ بیل گاڑی پر ٹرکوں کی چھتیوں پہ ناچ رہے ہوں گے۔ میرے پاس ایک دوست آیا، کہنے لگا مولانا صاحب ناچنا کیسا ہے؟ میں نے کہا حرام ہے، ناجائز ہے، ناچ تو اچھی چیز نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اگر اچھی چیز نہیں ہے تو میری مسجد کا امام صاحب چوک میں کیوں ناچ رہا تھا؟ وہ کیوں کر رہا تھا؟ میرے دوستو، چاہے حکومت اس کی سرپرستی کرے، چاہے پوری کائنات اس کی سرپرستی کرے، جو چیز میرے نبی کے دین سے ثابت نہیں ہے ہم علل اعلان اس کی تردید کرتے رہیں گے۔ غلط چیز غلط ہے۔ اور اب تو ان کو بھی فکر لاحق ہو گئی ہے،
جو آج تک کتابیں لکھ رہے تھے، آج تک قرآن کے اندر آیتیں ڈھونڈ رہے تھے کہ کہیں سے کوئی آیت مل جائے ہم جشن ثابت کر لیں، کہیں سے کوئی قصہ مل جائے ہم جشن کا جلوس ثابت کر لیں، آج تک جو اس کے چمپئن تھے آج وہ بھی پریشان ہے۔ لوگوں کہتے لوگوں ایک کم نہ کرو، لیکن جس قوم کو آپ نے اتنا شتر بے مہار بنا دیا، نبی کی سنت کا باغی کر دیا، اب یہ آپ کے اور میرے کہنے سے نہیں آئے گی بات، اب ہر سال آپ دیکھتے رہیں گے کیا سے کیا ہوتا جائے گا۔ اب یہ بھی جو میلاد کی سرپرستیاں کرتے تھے نا، آپ یہ بھی روئیں گے، لیکن قوم کو غلط راستے پہ چلا دیا ہے، اب اس کو کون روکے گا؟ اب اگر جب روکے گا تو یہی کہے گا کہ یہ تو گستاخ رسول ہے، وہ نبی کا منکر، نبی کا گستاخ، فتوے ان کے پاس تیار ہوں گے۔ عاشق صرف وہی ہوگا جو میوزک پہ ناچے گا، عاشق صرف وہی ہوگا جو عید منا کے روڈ کے اوپر عورتوں کے بیچ میں جائے گا، عاشق صرف اسی کو کہا جائے گا پھر جو جھنڈی اور قمقمیں اور لائٹیں لگائے گا، بھلے پورا سال دین سے دور رہے۔ مجھے افسوس اس بات پہ آتا ہے میرے دوستو، یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ نبی کے نام پہ کیا سے کیا کیا جا رہا ہے؟ اہل حق کو چاہیے اور کر رہے ہیں اہل حق، اہل علم جن کا فریضہ ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ آپ سے بھی کہتا ہوں دوستو، خدا را محبت رسول کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ کچھ تقاضے بھی ہیں۔ دنیا میں بندے کو جس سے پیار ہو جائے تو اس کے پیار کے تقاضے الگ ہیں۔ کسی کو لڑکی سے پیار ہے وہ الگ تقاضے ہیں، کسی کو دکان سے پیار ہے اس کے الگ تقاضے ہیں، کسی کو ماں باپ سے پیار ہے اس کے تقاضے الگ ہیں، لیکن جس کو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو میرے محمد کی محبت کے تقاضے الگ ہیں۔ وہ یہ تقاضے نہیں ہیں جو آج کر رہی ہے یہ امت۔ یہ لوگ جو تقاضے پورے کر رہے ہیں یہ شیطان سے محبت کے تقاضے ہیں، یہ میرے نبی سے محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ میرے نبی سے محبت کا تقاضا ہے تیرے وجود پہ سنت آ جائے، میرے نبی سے محبت کا تقاضا ہے تیرے گھر میں سنتیں پیدا ہو جائیں، میرے نبی سے محبت کا تقاضا ہے تیرے کاروبار کے اندر نبی کا طریقہ آ جائے، نبی سے محبت کا تقاضا ہے تیری والدین کے حقوق ادا کر، نبی سے محبت کا تقاضا ہے پڑوسیوں کے حق پہچان، نبی سے محبت کا تقاضا ہے 5 وقت کا نمازی بن، نبی سے محبت کا تقاضا ہے سنت کی پرچار کر۔ یہ تو آسان ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز کوئی نہیں قبول کرتا۔ غلامی رسول میں موت تو قبول کرتا ہے لیکن غلامی رسول میں پڑوسی کا خیال کوئی نہیں کرتا۔ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے لیکن سنت کو کوئی نہیں اپناتا۔ میرا دوست اگر محبت یہی کہتے ہو تو یہ محبت نہیں بغاوت ہے۔ خدا را دل میں سوچئے، دماغ لڑائیے، ہم کیا کر رہے ہیں، کس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں۔ میں تو کل 2-3 دن سے میرا تو بہت دکھ ہوا کہ اب وہ کچھ ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ لیں یہ انٹرنیٹ کا دور ایسا ہے، اس نے تو سارا کچھ آنتے نکال کے لوگوں کی سامنے کر دی۔ میں نے دیکھا مسجد ہے، پگڑیاں لگی ہوئی ہیں، بڑی لمبی لمبی داڑھی ہیں، سفید کرتے، اور ایسا ڈانس ہو رہا ہے ایسا کہ میں نے ایک دوست سے کہا، میں نے کہا بھائی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اتنا اچھا ڈانس پریکٹس کے بغیر نہیں ہوتا، ضرور کسی جگہ جا کے انہوں نے سیکھا ہوگا۔ جس بناوٹ اور جس انداز سے وہ ناچ رہے تھے لگتا یہ ہے کہ صحیح ماہر فن کے پاس گئے ہیں۔ اگر نہیں پتہ تو جا کے ان گلوکاروں سے پوچھ لو کہ یہ ڈانس سیکھے بغیر آتا ہے، تو آپ کو بتائیں گے کہ نہیں، اس کے لیے تو پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر انہوں نے خوب پریکٹس کی ہے۔
تو پھر ایسے جو دین کے نام پر ایسے مراسیوں کے اعمال کو نبی کی ذات سے نہ جوڑیے، نبی کے دین سے نہ جوڑیے۔ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہے، پاک ہے ان غلاظتوں اور ان گندگیوں اور ان بدعمالیوں سے۔ اللہ ہمیں محبت کے ساتھ اطاعت نصیب فرمائے۔ شاعر کہتا ہے اطاعت الرسول وانت تظہر حبہ، اطاعت الرسول وانت تظہر حبہ، هذا لعمری فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، فإن المحب لمن يحب مطیع۔ دعوی محبت رسول کا عمل سے نافرمانی کرتا ہے، اس دعوے کو کون مانتا ہے؟ ہم نے تو محبت میں یہی سیکھا ہے، ہم تو پیار و محبت کا قانون یہی سمجھتے ہیں، جس سے محبت ہو جائے بندہ اس کا تابعدار ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے جی؟ نوجوانوں ایک بات پوچھ لوں، کسی عورت کے ساتھ، خاتون کے ساتھ ایک لڑکے کو پیار ہو گیا، ہوتے ہیں، ناجائز ہیں، اگر وہ رات کے 3 بجے کہہ دے کہ آپ نے فلاں چوک آنا ہے، ادھر مل سکوں گی، بتاؤ 3 سے پہلے ادھر پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ جی یہ ہر بندہ اپنے اپنے گریمان میں جا کے دیکھ لے۔ اب یہ ہے، اور ادھر آئیے، 5 وقت آپ کو بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ محبوب کائنات، محبوب رب کائنات، رحمت للعالمین کا مبلغ اور داعی کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ۔ وقت بھی مقرر ہے، کون ہے جاتا ہے؟ کس کو خیال آتا ہے؟ دعوے ہیں، پیار ہے، محبت بس صرف نام کا ہے۔ ایک واقعہ سنا دوں آپ کو، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، وہ عالم، وہ مجاہد جو بالا کوٹ کی سرزمین پہ آج بھی پڑے ہیں، علاقے کو فتح کرتے کرتے آ کے انگریز کے خلاف جام شہادت نوش کی۔ اس شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں دہلی کی اور درس دے رہے ہیں، مسجد کے کمرے سے تبرکات نکالے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے بال مبارک، آپ کی نالین مبارک، ان کو مسجد کے کمرے سے یوں نکالا گیا، پورے شہر کے لوگ تعظیم میں کھڑے ہیں، پیار میں، احترام میں، وہ نکال کے بال لے جائے جا رہے ہیں تبرکات۔ کہاں لے جائے جا رہے ہیں؟ اکبر ثانی جو بادشاہ تھا، بادشاہ کے دیدار کے لیے، کہ بادشاہ نے کہا میرا جی چاہتا ہے نبی علیہ السلام کے تبرکات کا دیدار کروں۔ جب وہ لے جائے جا رہے ہیں، لوگ کھڑے ہیں، شاہ اسماعیل شہید اپنی جگہ بیٹھے ہیں، اسی طرح درس جاری ہے۔ اب دیکھنے والے بھی تو غضب کی نگاہ رکھتے ہیں، دیکھا، چلے گئے بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے تبرکات، نالین، منہ مبارک کی زیارت کی، خدا را توجہ چاہوں گا، زیارت کی تو دیکھا لوگ رونے لگ گئے۔ بادشاہ نے کہا تمہیں کیوں رونا آ رہا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت بڑی گستاخی ہوئی ہے۔ کیا گستاخی ہوئی؟ کہنے لگے اتنا مشہور عالم دین شاہ اسماعیل شہید، جب یہ تبرکات وہاں سے نکالے جا رہے تھے کمرے سے، وہ اسی طرح بیٹھے رہے، تعظیم ادب میں نہیں اٹھے، تو کل یہ لوگ سارے ہی ادب احترام چھوڑ دیں گے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، فوراً خط بھیجا، بلاؤ اس کو۔ خط آیا بادشاہ کا، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے خط کا جواب لکھا، کہا میں آ رہا ہوں بادشاہ سلامت، لیکن یہ یاد رہے کہ میرا آنا عام لوگوں کی طرح نہیں ہوگا، نہ میں جھکوں گا،
نہ میں سجدے کروں گا، میں جھکتا اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں ہوں۔ آ گئے بادشاہ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ شاہ اسماعیل شہید آ رہے ہیں، بلایا اندر، بیٹھ گئے محل میں۔ بادشاہ ہوشیار بڑا تھا، کہنے لگا شاہ صاحب، کہا جی کچھ نبی علیہ السلام کی سیرت تو بیان کیجیے۔ شاہ جی شروع ہو گئے، نبی علیہ السلام کا ہجرت، آپ کی تکلیفیں، طائف کا میدان، یہ سارے جب اس انداز اور اس درد بھرے لہجے میں بیان کیے کہ بادشاہ زاروں قطار رونے لگا۔ بادشاہ رو رہا ہے، آپ نے بیان رکا دیا۔ بادشاہ کہنے لگا شاہ جی جب آپ اس انداز سے نبی کی سیرت بیان کرتے ہو کہ مجھے بھی آپ نے رلا دیا، میرے بھی آنسو جاری ہو گئے، پھر میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ یہ کیا سوال ہے؟ آپ کے ہاں سے منہ مبارک نالین تبرکات لائے گئے کمرے سے مسجد کے، آپ تعظیم میں احترام میں آپ کھڑے بھی نہیں ہوئے، کیوں آپ نے تعظیم نہیں کی؟ کیسے دور سے گھیرا؟ شاہ اسماعیل شہید کہنے لگے بادشاہ سلامت، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو منہ مبارک دہلی کی اس مسجد میں پڑے ہیں اور نالین مبارک، یہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، اس کی سند ثابت نہیں۔ کیا ہے؟ یہ منسوب ہیں، سند ثابت، اور ہم اپنے نبی کی طرف اس چیز کی نسبت کرتے ہیں جس کی نسبت صحیح سند سے ثابت ہو۔ ہر بات ہر چیز اٹھا کے نبی کی طرف منسوب نہیں کرتے، ایک بات۔ دوسری بات، بادشاہ سلامت، اگر میرے کھڑے نہ ہونے پر میں گستاخ ہو گیا تو آپ مجھ سے بڑے گستاخ ہیں کہ وہ چیزیں آپ کے پاس لائی گئیں، آپ خود چل کے کیوں نہیں گئے؟ بادشاہ ہیں تو کیا ہو گیا؟ بادشاہ بھی ہکا بکا رہ گیا۔ ایک فرمایا تیسری بات، بادشاہ سلامت، کسی کو بھیجئے، بخاری شریف ہے تو منگوا دیجئے۔ بندہ اٹھا، احادیث کی کتاب 9000 یا 7000 یا مقررات کے بغیر 4000 احادیث پیغمبر کا مجموعہ، بخاری شریف لائیے۔ بندہ گیا، بخاری لا رہا ہے، احادیث کی کتاب۔ شاہ جی نے کھولی، کہا او بادشاہ سلامت، میں تو حیران تیری محبت پہ ہوں، منہ مبارک نالین مبارک جن کی سند بھی ثابت نہیں، اس کے لیے تو آپ مجھے کھڑا کرنے پہ مجبور، کھڑا ہونے پہ مجبور کر رہے ہیں، لیکن 4000 میرے مصطفیٰ کی معصوم زبان سے نکلے ہوئے باسند صحیح احادیث لائی گئیں، تو کھڑا نہیں ہوا۔ سوچ ہے نا، یہ جو احادیث ہیں صحیح سند کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام سے مروی ہیں، سند بھی ثابت ہے، تو آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ ایک ادب کا اگر یہی تقاضا ہے تو میں نے انہی احادیث میں سے کھول کے آپ کو ابھی بتایا کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ کیا ہے؟ تو آپ نے سونے کے کنگن پہنے ہیں، سونے کا تاج پہنا ہے، اگر تعظیم ہے تو ان میں بھی ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا شاہ جی میرے دربار میں تو اتنے علماء بیٹھتے ہیں ہر وقت، ان میں سے تو مجھے کسی نے نہیں روکا۔ فرمایا بادشاہ سلامت، درباری میں اور ربانی عالم میں فرق ہوتا ہے، یہ کیسے روک سکتے تھے تجھے؟ دوستو، لکڑی کے نالین بنا کے ان کی شبیہ ہیں، پگڑی پہ لگائی ہوئی ہیں، ادھر لگائی ہوئی ہیں، جوتے نالین مبارک،
کی شبیہ بنا کر، پھر گنبد خضرا مسجد نبوی کی شبیہ بنا کر کیک کے اوپر، پھر اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام لکھ کر، پھر مولوی صاحب آتے ہیں اور چھرا لے کے اس کو کاٹتے ہیں۔ اب آپ ان سے پوچھئے یہ آپ نے کیا ہے تو وہ کہے گا اللہ کی قسم محبت میں ڈوب کے کیا ہے، وہ یہی کہے گا رب کعبہ کی قسم عشق مصطفیٰ میں مست ہو کے کیا ہے۔ کیا آپ مان لو گے کہ یہ ٹھیک کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بندہ محبت عشق میں جو مرضی ہے آئے کر گزرے، نہ میرا دوست، یہ مصطفیٰ کے ساتھ محبت کی بات ہے۔ یہاں ایک ایک قدم آپ کو پھونک پھونک کے رکھنا پڑے گا، یہ نہیں کہ جو جی میں آیا اور بندہ کر گزرے سب جائز ہے، یہ سب جائز نہیں، وہی جائز ہے جو میرے نبی نے بتلایا ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔